الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین کرام، آج کے اس درس قرآن میں نے آپ کے سامنے سورہ ہود کی آیت نمبر 88 سے آیت نمبر 95 تک آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ درس میں اور گزشتہ سے جو پیوستہ درس تھا اس میں بھی حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ چل رہا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی اور توحید کی دعوت دی اور کہا کہ عبادت صرف اللہ کی کرو، تم جو درختوں کی پوجا پاٹ کرتے ہو یہ درخت عبادت کے لائق نہیں ہیں، درخت تو اللہ کی مخلوق ہیں اور خالق اللہ ہیں، اللہ ہی عبادت کے لائق ہیں، اور بہت ساری گڑبڑ کرتے تھے، وہ اپنے معاملات میں ڈاکے ڈالتے تھے، لوگوں کو راستے میں روک لیتے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف جو لوگ جاتے تھے ان کو روکتے تھے، اسی طرح ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور ایسے کرتے تھے کہ جو سونے کے سکے ہوتے تھے سونے چاندی کے ان کو سائز تھوڑا کاٹ لیتے تھے، کاٹ کے بچا کے پاس رکھ لیتے، باقی سکہ چالو کر دیتے تھے آگے۔ جیسے بندہ نوٹ جو ہے نا، ہمارے پاس نوٹ ہوتے ہیں، نوٹ میں سائڈ سے کاٹ لے، لیکن اس نوٹ کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے کاٹنے کا، اس کا تو فائدہ کوئی نہیں، ہم کاٹ کے پاس رکھیں کیا فائدہ ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن وہ سونے چاندی کا فائدہ ہوتا تھا، تھوڑا سا کاٹ کے پاس رکھ لیتے، اس کو الگ جمع کر کے الگ بیچ دیتے تھے، اور باقی سکہ جو ہے نا آگے چالو کر دیتے تھے، ایسے کام بھی کرتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو بڑے پیارے انداز سے اور ناصحانہ انداز سے، پیغمبرانہ شفقت سے ان کو دعوت دی، اور اپنے کمال فصاحت و بلاغت اور خطابت کے انداز میں ان کو اپنی قوم والوں کو دعوت دی۔ اسی لیے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبیوں میں سے حضرت شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء تھے، ان کا لقب خطیب الانبیاء تھا کہ نبیوں میں سے جو خطیب تھے وہ حضرت شعیب علیہ السلام۔ تو جب دعوت دے کر حضرت شعیب علیہ السلام خاموش ہوئے تو پھر قوم کے لوگوں نے پہلا جواب انہیں یہ دیا تھا کہ کیا تمہاری نماز ہمیں روکتی ہے ان چیزوں کی عبادت سے جن کے ہمارے باپ دادا عبادت کرتے آئے ہیں، اور تمہاری نماز ہمیں روکتی ہے کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی نہ کریں بلکہ اپنے مال میں آپ کی بات سنیں۔ تو یہ انہوں نے جواب دیا۔ تو پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو دوبارہ دعوت دی،
اور شعیب علیہ السلام نے ان کو دوبارہ دعوت دی. آج یہاں سے آگے آیات تلاوت کی ہیں. دوبارہ کیا دعوت دی؟ شعیب علیہ السلام نے کہا قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، اے میری قوم ذرا مجھے بتاؤ میں اگر اپنے رب کی طرف سے واضح روشن دلیل پر قائم ہوں، اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے اور مجھے اپنا نبی بنایا ہے، ورزقنی من رزقا حسنا، اور اللہ نے مجھے بہترین رزق بھی عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین رزق بھی عطا فرمایا ہے. رزق سے مراد یا تو یہ کھانے پینے کی چیزیں مراد ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی آتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال عطا فرمایا تھا. کانا کثیر المال، بہت زیادہ کثیر المال. حضرت شعیب علیہ السلام زیادہ مال والے تھے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مال و دولت عطا فرمایا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ رزق سے مراد یہ بھی کہتے ہیں مفسرین کہ اس سے مراد نبوت ہے. تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا میں واضح روشن دلیل پر بھی قائم ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق کی فراوانی بھی عطا فرمائی ہے، مجھے نبوت بھی عطا فرمائی ہے، اور پھر میں تمہاری بات جو ہے وہ قبول کر لوں تو کتنے جو ہے افسوس کی بات ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ آپ بھی ہمارے ساتھ مل جاؤ، ہمارے جیسے ہو جاؤ، ہمیں منع نہ کرو ان کاموں سے. فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، اور ساتھ ہی فرمایا جو میں تمہیں دعوت دیتا ہوں نا میں اس پر خود بھی عمل کرتا ہوں. تمہیں کہتا ہوں صرف اللہ کی بات کرو تو میں بھی صرف اللہ کی بات کرتا ہوں. تمہیں کہتا ہوں ناپ تول پورا کرو تو میں بھی ناپ تول پورا کرتا ہوں. تمہیں کہتا ہوں ناپ تول میں کمی نہ کرو تو میں بھی ناپ تول میں کمی نہیں کرتا. تمہیں کہتا ہوں سکوں کو نہ کاٹو تو میں بھی سکوں کو نہیں کاٹتا. اور اسی طرح تمہیں کہتا ہوں کہ ڈاکے نہ ڈالو تو میں بھی یہ کام نہیں کرتا. تو دیکھیں جو میں دعوت دے رہا ہوں میں خود بھی اس پہ عمل کر رہا ہوں. اس لیے میرا ارادہ صرف اور صرف تمہاری خیر خواہی ہے تاکہ تمہارے دنیا کے نظام بھی سیدھے ہو جائیں اور تمہاری آخرت بھی سیدھی ہو جائے. تم دنیا میں بھی اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ اور آخرت میں بھی اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ. اسی سے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جو بھی مبلغ ہو، تبلیغ کرنے والا ہو، وعظ و نصیحت کرنے والا واعظ ہو، اسے یہ چاہیے کہ جس کا واعظ کر رہا ہو، جس چیز کا جس کی تبلیغ کر رہا ہو اس پر خود بھی عمل کرے. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا جو میں تمہیں کہتا ہوں یہ نہیں ہے کہ پیٹھ پیچھے کچھ اور کرتا ہوں، میں بھی وہی اس پر عمل کرتا ہوں. تو اس طرح اگر واعظ کا قول اور عمل اس میں یکسانیت ہو تو وہ پھر اثر کرتا ہے لوگوں پر. لیکن اگر ایک واعظ کرنے والا واعظ اور کرتا ہے اور خود عمل اور کرتا ہے تو پھر اس کے وعظ و نصیحت میں اثر نہیں رہتا. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں یہ فرمایا اور فرمایا ما توفیقی الا باللہ. فرمایا جو میں یہ کام کرتا ہوں میرا ذاتی کمال نہیں ہے، اس میں میرا ذاتی کمال نہیں ہے. جو میں خود نیک ہوں اور جو اچھی باتوں پر عمل کرتا ہوں تو میں دعوت دیتا ہوں، میرا ذاتی کمال نہیں ہے. ما توفیقی الا باللہ، یہ مجھے اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں. کون توفیق عطا فرماتے ہیں؟ ہم بھی جو نیک عمل کریں اور وہ جو گناہوں سے بچیں تو یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا کوئی ذاتی کمال ہے. ہم نے نماز پڑھی ہے، ہم درس قرآن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم دیگر نیک اعمال کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارا کوئی ذاتی کمال ہے، یا ہمارے پاس جو مال ہے، دولت ہے، جو اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ بھی ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری ذاتی کمال کی وجہ سے ہمیں حاصل ہوئی ہیں، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ جو نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے، برے کاموں سے ہم بچتے ہیں، یہ اللہ کی توفیق سے ہے. کس کی توفیق سے ہے؟ اور جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، ہماری جان مال سب کچھ، ہماری اولاد، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ نے اپنی رحمت سے عطا فرمایا ہے. کس سے عطا فرمایا ہے؟ اپنی رحمت سے عطا فرمایا ہے. اور شعیب علیہ السلام نے پھر ان کو سمجھایا پیار سے کہ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، اے میری قوم جو میرے ساتھ تم دشمنی رکھتے ہو نا، عداوت رکھتے ہو، بغض رکھتے ہو، تو یہ نہ ہو کہ یہ تمہیں مہنگا پڑ جائے، یہ تمہیں مہنگا پڑ جائے، تمہیں بھی وہ مصیبت آ پہنچے جو تم سے پہلی قوموں پر مصیبت آئی تھی، تم پر بھی کہیں وہ عذاب نہ آ جائے جو تم سے پہلی قوموں پر آیا تھا. کون کون سی قوم؟ ان قوموں کا نام بھی ذکر فرمایا مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح. قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح پر جو عذاب آئے وہ کہیں تم پر بھی نہ آ جائے. لہٰذا میرے ساتھ ضد چھوڑ دو، ٹھیک ہے، بخیلی چھوڑ دو، میرے ساتھ دشمنی چھوڑ دو، میں جو بات کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو، میری دعوت کو قبول کرو تاکہ تم عذاب سے بچ جاؤ. اور ساتھ ہی فرمایا دیکھو وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ، اور قوم لوط تم سے کچھ دور بھی نہیں ہے، اس کا زمانہ بھی تم سے دور نہیں ہے. تم سے پہلے قوم لوط گزری ہے، ان کا علاقہ بھی تم سے دور نہیں ہے، نزدیک
قوم کے نشان ابھی بھی اس کے عذاب کے موجود ہیں، ان سے سبق حاصل کرو، عبرت حاصل کرو، اور ضد اور ہٹ درمی کو چھوڑ دو، ضد اور ہٹ درمی کو چھوڑ دو۔ اور آخر میں فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، تو ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ اپنے کاموں سے باز آ جاؤ، توبہ استغفار کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اور ان ساری برائیوں کو چھوڑ دو اور میری دعوت کو قبول کر لو، تو ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے نبی اور شعیب نے فرمایا ان ربی رحیم ودود، میرا رب مہربان بھی ہے، محبت کرنے والا بھی، بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے اپنے بندوں سے۔ یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میں ان کو عذاب دوں، لیکن جب بندے خود ہی عذاب مانگتے ہیں اور خود ہی ایسے کام کرتے ہیں جو عذاب کو دعوت دینے والے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے ان پر۔ جب اتنے پیار سے سمجھایا تو قوم نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ وہی جواب دیا جو جاہل قومیں اپنے واعظ کو دیتی ہیں، اپنے مبلغوں کو اور اپنے نبیوں کو دیتی ہیں۔ کیا جواب دیا؟ کہا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، تیری اکثر باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہیں، تیری اکثر باتیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اب یہ دیکھیں یہ جو باتیں کی شعیب علیہ السلام نے، یہ کوئی مشکل باتیں کوئی؟ کتنی سوکھیاں، کتنی آسان گلان، اور پھر بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو تیری زیادہ باتیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ یہ انہوں نے ایسے بطور مذاق کے کہا، ہمیں آپ کی بات شاید سمجھ نہیں آتی، جاؤ اپنا کام کرو۔ اور پھر کہنے لگے وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، ہم تمہیں اپنے آپ میں کمزور بھی سمجھتے ہیں، ہم بڑے زیادہ ہیں اور تو اکیلا ہے، ٹھیک ہے، اور تو ہمارا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ صرف ایک بات ہے کہ ہم تمہیں مارتے نہیں ہیں کہ لولا رہتک، تیرا کنبہ خاندان قبیلہ نہ ہوتا نا تو ہم تمہیں رجم کر دیتے، پتھر مار مار کے سنسار کر دیتے، تمہیں پتھر مار مار کے مار دیتے، سنسار کر دیتے، رجم کر دیتے تمہیں، تیرا قبیلہ۔ حالانکہ ان کا قبیلہ جو تھا وہ مسلمان نہیں تھا، لیکن وہ قبیلے کے ڈر کی وجہ سے ساتھ دیتا تھا، ان کا حمایتی تھا، تو وہ دوسرے کافر تھے، اس قبیلے کے ڈر کی وجہ سے ان کو مارتے نہیں تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا دیکھو قال یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ، اے میری قوم میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، تمہارے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کے خوف سے زیادہ تمہارے اندر میری قوم کا خوف ہے، میری خاندان والوں کا خوف ہے۔ فرمایا یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ، کیا میرے قبیلہ زیادہ بڑھ کر عزت والا ہے تمہارے ہاں اللہ سے؟ اللہ سے نہیں ڈرتے ہو اور مجھ پر ایمان نہیں لاتے ہو، میرے قبیلے سے جو ہے وہ ڈرتے ہو۔ اور پھر وَاتَّخَذْتُمُوهُ أَرَاكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، میرا رب تمہارے سارے اعمالوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، اللہ کے گھیرے میں ہو تم، اللہ کو پتہ ہے تم کیا کرتے ہو، رات کو کیا کرتے ہو، دن کو کیا کرتے ہو، صبح کیا کرتے ہو، دوپہر کو کیا کرتے ہو، شام کو کیا کرتے ہو، گھروں میں کیا کرتے ہو، بازاروں میں کیا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال اللہ کے احاطے میں ہیں، جو بھی تم عمل کرتے ہو وہ اللہ کے احاطے میں، اللہ کے علم میں ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، بس آخری اسٹیپ آ گیا، پھر بہت سمجھایا، پیار سے سمجھایا، محبت سے سمجھایا، ڈرایا بھی، سمجھایا بھی، ترغیب بھی دی، ترہیب بھی دی، لیکن پھر بھی وہ سمجھے نہیں، تو بس آخری اسٹیپ آ گیا۔ فرمایا ٹھیک ہے پھر اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اپنے طریقے پر عمل کرو، پھر میری بات نہیں سنتے ہو نا، ٹھیک ہے اپنے طریقے پر چلو، انی عامر میں بھی اپنے طریقے پر چلتا ہوں، تم شیطان کے راستے پر چلو، میں رحمان کے راستے پر چلتا ہوں۔ سوف تعلم، تم ان قریب دیکھ لو گے کہ کس پر عذاب آتا ہے رسوا کرنے والا، اور جھوٹا کون ہے۔ نبی کو کہتے نا کہ یار تم سچ نہیں بولتے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، اور دوسری بات یہ کہتے کہ آپ کی باتیں صحیح نہیں ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے پھر پتہ چل جائے گا کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے، کس پر عذاب آتا ہے اور کون عذاب سے بچتا ہے، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ لما جاء امرنا شعیبا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارا حکم عذاب کا فیصلہ آ گیا قوم شعیب پر۔ عذاب کا کیا فیصلہ آیا؟ یہاں پر ہے سورت میں، سورہ اعراف میں کہ فَآهَا الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، کہ ظالموں کو چیخ نے پکڑ لیا، ظالموں کو چیخ نے پکڑ لیا۔ اور دوسری جگہ پر ہے قرآن پاک میں، وہاں پر ہے اخذتہم الرجفہ، زلزلے نے پکڑ لیا۔ تیسری جگہ پر قرآن پاک میں ہے عذاب یوم الذلہ، ان پر سائے کا عذاب آیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ایسا ہوا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے شدید گرمی ان پر پڑی، شدید گرمی کی وجہ سے بلبلا اٹھے پیاس کی وجہ سے،
تو ایسا ہوا کہ شہر کے باہر ایک بادل آیا اور بادل کے ساتھ ٹھنڈی ہوائیں بھی آئیں. یہ سارے دوڑ کے اس بادل کے نیچے گئے, سارے دوڑ کے اس بادل کے نیچے گئے تاکہ ہمیں ٹھنڈک مل جائے, تھوڑا گرمی کم ہو جائے. تو جو ہی بادل کے نیچے گئے اس بادل سے اللہ تعالیٰ نے ایک بار آگ برسائی. اسی کو ذلہ سے عذاب یوم ذلہ سے تعبیر کیا. آگ برسائی, آگ کے ساتھ ہی زلزلہ ہوا, زلزلے کے ساتھ چیخ کی آواز آئی, سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے اور اپنے گھروں میں ایسے اوندے پڑے ہوئے تھے جیسے بندہ کہتا ہے پہلے یہاں پر کوئی آباد ہی نہیں تھا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ الم یغنوا فیہا الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود. جس طرح سمودی ہلاک ہوئے قوم سمود, اسی طرح یہ مدین والوں کے بھی تباہ و برباد ہو گئے, یہ بھی ہلاک ہو گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیوں ذکر کیے ہیں؟ میرے اور آپ کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے عبرت حاصل کرنے کے لیے ذکر کیے ہیں کہ تم بھی اگر اپنے نبی کے نقش قدم پر چلو گے اللہ تمہیں ویسے بچائیں گے جیسے پہلے نبیوں کے دوستوں اور ساتھیوں کو اللہ نے بچایا. اور اگر تم بھی اللہ کے حکم اور نبی کے طریقوں سے ہٹ کر زندگی گزارو گے اللہ تمہیں بھی ویسے ہی تباہ کریں گے جیسے پہلی امتوں کو اللہ نے تباہ فرمایا. اللہ ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ان آیات کا مختصر خلاصہ تھا, آپ ان کا ترجمہ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی کیا ترجمہ ہے؟ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے. قال حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا یا قوم, اے میری قوم, ارأئی تو مجھے بتاؤ نہ ذرا, ان کنت علی بینات من ربی, اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح روشن دلیل پر قائم ہوں, ورزقنی منہ رزقا حسنا, اور اللہ تعالیٰ نے اپنی جناب سے مجھے بہترین اچھا رزق عطا فرمایا. وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه, اور میں نہیں چاہتا کہ میں مخالفت کروں ان باتوں کی جن سے تمہیں منع کرتا ہوں. جیسے تمہیں منع کرتا ہوں میں ان کی مخالفت نہیں کرتا, میں بھی ان سے رکتا ہوں. ان اريد الا الاصلاح, میرا ارادہ صرف اور صرف تمہارا خیر خواہی ہے, مستطاعت جتنی میری استطاعت ہو. وما توفیقی الا باللہ, اور مجھے بھی ان کاموں کی توفیق اللہ کی جانب سے ہوتی ہے, میرا ذاتی کوئی کمال نہیں. علیہ توکلت, اسی اللہ پر میں نے بھروسہ کیا. والیہ انیب, اسی اللہ کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. ویا قوم, اور اے میری قوم, لا یجرمنکم شقاقی, میری دشمنی تمہیں نہ ابھارے اس بات پر کہ ان یصیبکم مثل ما اصاب, کہ تمہیں بھی مصیبت آ پہنچے وہ مصیبت جو پہنچی ہے پہلی قوموں کو, قوم نوح کو, قوم ہود کو, قوم صالح کو. وما قوم لوط منکم ببعید, اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور بھی نہیں ہے. دور کے دو مطلب ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ان کا زمانہ دور نہیں ہے, تم سے پہلے گزرے ہیں. ایک یہ کہ ان کی جگہ دور نہیں ہے, تمہارے نزدیک ہی ہے, ان سے عبرت حاصل کر لو. واستغفروا ربکم, اپنے رب سے استغفار کرو. ثم توبوا الیہ, پھر اللہ کی طرف رجوع کرو. ان ربی رحیم ودود, بے شک میرا رب مہربان ہے, بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے. قالوا, قوم والوں نے جواب دیا کہ یا شعیب, اے شعیب, ما نفقه کثیرا مما تقول, جو تم باتیں کرتے ہو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی, تمہاری اکثر باتیں ہمیں نہیں سمجھ آتی. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا, اور ہم آپ کو کمزور خیال کرتے ہیں. وَلَوْلَا رَحْتُكَ, اگر آپ کا خاندان نہ ہوتا لَرَجَمْنَاكَ, ہم آپ کو رجم کر دیتے, پتھر مار مار کے مار دیتے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ, اور آپ کو ہم پر کوئی غلبہ حاصل نہیں ہے. قال حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا یا قوم, یا میری قوم, اراتی اعز علیکم من اللہ, میرا خاندان زیادہ عزت والا ہے تمہارے یہاں اللہ سے. کہ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا, کہ اللہ کو تم نے پس پش ڈال دیے, اللہ کی بات تو مانتے نہیں ہو, اللہ سے ڈرتے نہیں ہو, اور میرے خاندان سے ڈرتے ہو, شرم کرو. ان ربی بما تعملون محیط, بے شک میرا رب جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کو گھیرے ہوئے ہے, اس کو گھیرے ہوئے. ویا قوم, یا میری قوم, ٹھیک ہے پھر نہیں بات مانتے ہو تو ٹھیک ہے, اعملوا علی مکانتکم, اپنا کام کرو. انی عامل, میں بھی اپنے طریقے پر چل رہا ہوں. سوف تعلمون من یاتیہ, ان قریب تم جان لو گے کس پر آتا ہے عذاب یخزیہ, رسوا کرنے والا عذاب. ومن هو کاذب, اور کون جھوٹا ہے. وارتقبوا, تم بھی انتظار کرو. انی معکم رقیب, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. ولما جاء امرنا, جب ہمارے عذاب آ گیا, نجینا شعیبا, ہم نے شعیب علیہ السلام کو نجات دے دی. والذین آمنوا معه, اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو بھی نجات دے دی, ان کو بھی نجات دے دی. برحمت منا, اپنی رحمت سے, اپنی نجات کس سے ملے گی؟ اللہ کی رحمت سے ملے گی. واخذت الذین ظلموا الصیحہ, اور ظالموں کو چیخ نے پکڑ لیا. فاصبحوا فی دیارہم جاثمین, وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے تھے. کأن لم یغنوا فیہا, گویا کہ وہ آباد ہی نہیں ہوئے وہاں پر.
الا لوگو سن لو بودن تباہی اور بربادی ہوئی لمدین مدین والوں کے لیے کما بعیدت سمود جس طرح قوم سمود تباہ و برباد ہوئی. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما, درس قرآن قبول فرما, نماز قبول فرما, جتنی تلاوت کی ہے یا اللہ اس کا ثواب جتنے بھی ایمان والے فوت ہو چکے ہیں سب کی روحوں کو پہنچا, خصوص بالخصوص ہم حاضرین اور ناظرین کے والدین کو یا اللہ اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ ہمارے گھر والوں میں سے یا اللہ والدین میں سے جتنے بھی فوت ہو چکے ہیں یا اللہ نمازیوں میں سے, محلے والوں میں سے, مدرسے سے مسجد کی خدمت کرنے والوں سے, ان سب کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ جو زندہ ہیں ان کی زندگیوں میں برکت اور ترقی عطا فرما, ہر شر سے محفوظ فرما. جتنے ایمان والے مسلمان مرد عورتیں بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں سب کو شفا کاملہ عطا فرما. مظلوموں کو ظلم سے نجات نصیب فرما, مقروضوں کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما, بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما, اولادوں والوں کی اولادوں کو نیک اور